السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے گرامر کے متعلق، گرامر کے رموز و اوقاف کے متعلق۔ رموز و اوقاف کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتاؤں گی۔ رموز و اوقاف انگریزی پنکچویشن، وہ علامتیں اور نشانیاں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کا مطلب ہے علامت یا اشارہ، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے یا رکنے کے ہیں۔ یعنی رموز اوقاف یا علامات وقف ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت یا پیراگراف کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اردو، انگریزی یا دوسری زبانوں کے قواعد میں ان اوقاف اور علامات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو مفہوم کچھ سے کچھ، بلکہ بعض اوقات تو اس کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ جہاں ٹھہرنا یا وقف کرنا ہو ان کے لیے اردو میں درج ذیل رموز اوقاف استعمال ہوتے ہیں: سکتہ، وقفہ، رابطہ، سوالیہ، ندائیہ، کوسین، واوین، خط، تفصیلہ، زنجیرہ، ختمہ وغیرہ۔ چلیں ہم ایک ایک کر کے سب کی یعنی کہ تفصیل یا سب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سب سے چھوٹا ٹھہراؤ ہے سکتہ، سب سے چھوٹا ٹھہراؤ۔ یہ علامت تھوڑے سے ٹھہراؤ کے لیے لگائی جاتی ہے، جیسے بھوک پیاس نے برا حال کر دیا۔ اس میں بھوک اور پیاس کے درمیان جو علامت لگی ہے وہ سکتہ کی علامت ہے۔ وقفہ، سکتے سے کچھ زیادہ ٹھہراؤ۔ سیمی کلون، یہ علامت سکتے سے کچھ زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے حالی کی کتاب، یادگار غالب، اقبال کی کتاب، بانگِ دھرا اردو کی اعلیٰ کتابیں ہیں۔ اب اس میں یہ جو لگا ہے، یہ علامت جو لگی ہے یہ سیمی کلون یا وقفہ کہلاتی ہے۔ اس کے نیچے ایک ڈاٹ یعنی کہ ایک نقطہ ہوتا ہے۔ رابطہ، وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ، کلون، یہ وقفے سے بھی زیادہ ٹھہراؤ کی علامت ہے اور حسب ذیل موقعوں پر بولی جاتی ہے، جیسے کسی نے سچ کہا ہے، دو ملاؤں میں مرغی حرام۔ کھانا پینا اور عیش کرنا، کیا یہی زندگی کا مقصد ہے؟ یہاں پہ یہ دیکھیں کسی نے سچ کہا ہے، اس کے آگے یہ جو علامت لگی ہے بچوں یہ رابطہ کی علامت ہے۔ کھانا پینا اور عیش کرنا، اس کے آگے بھی جو علامت لگتی ہے یہ رابطہ کی علامت ہے۔ آگے سوالیہ نشان، سوالیہ یعنی کہ جو علامت ہے اس کا تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہر سوال کے اختتام پر کیا، کہاں، کب، کیوں، اس کے بعد یعنی کہ اس سنٹینس یا جملے کے بعد یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ سوال کے اظہار کے لیے سائن آف انٹروگیشن، یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے، جیسے کیا آپ کھانا کھا چکے ہیں، یہ علامت لگی ہے سوالیہ۔ ندائیہ یا فجائیہ علامت، جذبات کے اظہار کے لیے سائن آف ایکسکلیمیشن، یہ علامت ایسے جملوں یا لفظ کے بعد لگائی جاتی ہے جس میں غم، خوشی یا حیرت کا اظہار کیا گیا ہو۔ یہ خطاب کی ضرورت ہو، جیسے افسوس، میں تمہارا کام نہیں کر سکا، آہا کیا مزے کی عداوت ہے، اف ہو کس قدر گرمی ہے، بھئی مزہ آ گیا، میرے ہم وطنوں، اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں وغیرہ، یعنی کہ ان کے آگے یہ علامت لگی جاتی ہے، اسے ندائیہ یا فجائیہ کی علامت کہتے ہیں۔ کوسین، وضاحت کے لیے بریکٹس، عبارت کا وہ حصہ جس میں کسی قسم کا اعتراض یا وضاحت کی ہو کوسین میں لکھا جاتا ہے، جیسے اسلم کے والد خدا مغفرت کرے، یعنی کہ کوئی ایسی بات جو ہم نے سنٹینس میں نہیں بولی، یعنی کہ اس کو بتانا، ہمارا مطلب یہ ہے کہ اس کو بتانا ضرور ہے۔ وہ جیسے یہ خدا مغفرت کرے نیک انسان تھے، مطلب اب دوسرے کو تو نہیں پتا کہ وہ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ بریکٹس میں اس لیے لکھ دیا گیا ہے کہ وہ مغفرت کرے، یعنی کہ وہ نہیں ہے۔ میں کل شام جناح باغ بریکٹس میں پہلے گیٹ پر آپ کا انتظار کروں گا۔ اگلا ہے واوین، قول اور اقتباس کو نمایاں کرنے کے لیے انورٹڈ کوماز اسے بولتے ہیں انگلش میں۔ یہ علامت کسی کے قول کو اسی کے الفاظ میں تحریر کرنے کے لیے کے بعد اول و آخر لگائی جاتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ جو کوماز لگے ہیں یعنی کہ واوین لگے ہیں، اس کو انورٹڈ کوماز بھی کہتے ہیں انگلش میں، لیکن اردو میں سے واوین بولتے ہیں۔ کسی قول کو یا کسی
اقتباس مطلب کسی بزرگ کی بات کہی ہوئی کو اس میں اس کو لگاتے ہیں. آگے ہے خط. خط یعنی کہ یہ جو ڈاٹ لگے ہیں یہ خط کی علامت ہے. اعتراض کے لیے ڈیش ایسے جملوں کا اول و آخر آتا ہے جن میں کسی قسم کا اعتراض موجود ہو، جیسے اسلم ڈیش نہ صرف اسلم بلکہ اس کا سارا خاندان ڈیش زید کے خلاف ہے. یعنی کہ یہ جو علامت لگی ہے خط کی علامت ہے. تفصیلہ کی علامت یہ ہے تفصیل ظاہر کرنے کے لیے کلون اینڈ ڈیش. یہ علامت کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جیسے لائبریری میں اس وقت درج ذیل کتب موجود ہیں، تو یہاں پہ یہ جو علامت لگی ہے یہ تفصیلہ کی علامت ہے کہ ابھی ہم نے آگے اور تفصیل پڑھنی ہے یا لکھنی ہے. وقت کی پابندی کے بے شمار فائدے ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں جو تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں اس کے آگے یہ علامت لگتی ہے، علامت تفصیل. زنجیرہ یعنی کہ یہ والی علامت ہے مرکب الفاظ کے اجزاء کو نمایاں کے لیے ہائپن یعنی علامت عام طور پر مرکب الفاظ کے اجزاء کے درمیان لگاتے ہیں، مثلا جیسے امریکی روسی صلح نامہ. یہاں پہ ختمہ جملے کے خاتمہ کے لیے یعنی جملہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فل سٹاپ جملے کے خاتمے پر یہ نشان لگایا جاتا ہے. ان کے انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں لیکن اردو میں سے ختمہ کی علامت کہتے ہیں. اس کے علاوہ انگریزی مخففات کے بعد بھی اسے لگاتے ہیں، جیسے اللہ ایک ہے MADA یعنی کہ یہاں پہ بھی ختمہ کی علامت لگی ہوئی ہے. آگے آپ کی ورک بک کا ہی پیج ہے یہ آزمائش کا. درج ذیل جملوں میں مناسب جگہ پر رموز و کاف لگائیں. اسلم اکرم اور شاہد آپس میں دوست ہیں، یہاں پہ سکتہ کی علامت لگے گی. یہاں پہ یہ اسپیس نہیں ہے اتنی لیکن یہاں پہ لگے گی. وہ شام ہوتے ہی گھر لوٹ آیا، یہ کمپلیٹ جملہ ہے تو یہاں پہ ختمہ کی علامت. ہمیشہ وقت پر کام کرنا چاہیے، ختمہ کی علامت. آپ کب لاہور جائیں گے، یہاں پہ سوالیہ علامت. کیا آپ کہیں جا رہے ہیں، یہاں پہ بھی سوالیہ علامت. میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، آپ جائیں، یہاں پہ ختمہ کی علامت. ماں نے کہا جلدی تیار ہو جاؤ، یہاں پہ ندائیہ یا فجائیہ کی علامت یہ لگی ہے. اس کے بعد اس کا ختمہ کی علامت لگا دی. واہ کتنے مزے کا کھانا ہے، واہ کے بعد یہ ندائیہ کی علامت. آپ نے کہاں کی سیر کی، سوالیہ علامت. آلودگی کے بہت نقصانات ہیں، جیسے یہاں پہ یہ علامت لگے گی جو تفصیلہ ہے، یعنی کہ ابھی ہم نے تفصیل معلوم کرنی ہے تو یہاں پہ یہ علامت لگے گی. ماں نے کہا بیٹا خوش رہا، تو یہاں پہ بھی ختمہ کی علامت. اور ماں نے کہا یہاں پہ علامت آئے گی ندائیہ کی. خواتین و حضرات میری بات سن، یہاں پہ یعنی کہ یہ بولنے کے زمرے میں آ رہا ہے تو فجائیہ کی علامت. اس کے آگے یہ تفصیلہ یعنی کہ آگے ہم نے ابھی اور بات کرنی ہے. بچے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو رموز و اوقاف کی سمجھ لگ گئی ہوگی اچھی طرح سے. اور یہاں پہ جو پیراگراف دیا گیا ہے آپ کی ورک بک کا صفحہ نمبر 53، تو اس کو آپ نے یہ گھر کا کام ہے، یعنی کہ گھر میں آپ اس کی جو بھی رموز و اوقاف ہے اس کی مدد سے اس کو مکمل کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.